فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ذی الحجہ کی آج 1 تاریخ ہے اور آج سے ٹھیک 10ویں دن ہم سبھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قربانی کی توفیق دی ہوگی وہ ہم میں سے ہر آدمی قربانی کرے گا. کوئی پورا جانور قربان کرے گا، کوئی جانور کے اندر حصہ لے گا، جیسی جس کے اندر طاقت ہے اس اعتبار سے قربانی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ قربانی ہر سال آتی ہے اور ہم لوگ ہر سال اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. آخر یہ قربانی ہے کیا اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی صرف جانوروں کا خون بہانا یہ چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے سے تو اچھا یہ ہے کہ کسی غریب کو کپڑا دے دیا جائے، روپیہ دے دیا جائے، پیسہ دے دیا جائے. اس پر بات بعد میں ہوگی. پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر قربانی ہے کیا، قربانی کب سے شروع ہوئی، قربانی کا مقصد کیا ہے. یہ قربانی کی جو ابتدا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. جو سب سے پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے قربانی آ رہی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. فرمایا کہ آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجیے. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما، تو اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. جو واقعہ ہوا سو ہوا. یہاں تو بیان جو کرنا ہے وہ قربانی کو. ان دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل جو تھا اس نے ایک میڈھے کی قربانی پیش کی، ایک میڈھا قربان کیا، اور جو قابیل تھا اس نے کچھ غلہ وغیرہ اس کو قربان کیا. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ قربانی کی چیز کو، صدقے کی چیز کو کسی غریب کو نہیں دیا جاتا تھا، کسی کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں تھا. آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی اور جس آدمی کا صدقہ قبول ہوتا تو وہ آگ آ کر کے اس کو کھا جاتی، اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، اور جس آدمی کی قربانی قبول نہ ہوتی تو وہ آگ اس کو چھوتی بھی نہیں تھی. تو یہ طریقہ تھا. اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ مجھ کو آخری نبی مانو، تو یہودیوں نے کیا کہا؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر آئے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اس سے یہ کہنا کہ تم قربانی پیش کرو کہ اس کو آگ کھا جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جو طریقہ رائج تھا قربانی کا وہ یہ تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو ختم کر دیتی تھی. بہرحال یہ جو قربانی جو چلی آ رہی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے یہ تمام امتوں کے اندر رائج تھی. تمام امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو عبادت قرار دے رکھا تھا. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو عبادت قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بس ان کا طریقہ الگ الگ تھا، قربانی کرنے کا طریقہ الگ الگ تھا. ہمارا جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے. جانور کو قربان کیا جائے، اس کا گوشت خود بھی کھایا جائے، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، سب کو کھلایا جائے، غریب ہو، مالدار ہو،
ہندو ہو مسلم ہو کسی کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی جاننے والا ہے کوئی مانگنے والا آ گیا غیر مسلم تو اس کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال قربانی کا جو رائج طریقہ جو ہمارے اندر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، اپنی خواہشات کی، اپنے جذبات کی، ہر چیز کی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں لکھا ہے کہ 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عنایت فرمایا۔ انہوں نے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو کوئی اولاد دے دے۔ اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی تو اللہ سے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بھی کوئی اولاد دے دے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل آگے بڑھے، میرے کوئی اولاد ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بردبار عقل مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، جب بچہ بڑا ہو گیا، ابھی تو بچپنا ہی تھا، ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے، دودھ ہی پیتا ہے، اس وقت حکم کیا ہوا کہ اپنے بچے کو اپنی بیوی کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ جہاں آس پاس میں کوئی انسان نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، مالک جو کہے اس پر غلام عمل کر لے، یہ آزمائش ہے۔ اور غلام یہ کہے اجی اس میں کیا حکمت ہے، مجھے بتاؤ کیا حکمت ہے اس کے اندر کیا اچھائی ہے، اس کے اندر کیا فائدہ ہے، تو وہ غلام کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر کے چل دیے۔ اللہ تبارک اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس جنگل میں چھوڑ دوں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، اور آگے چلیے۔ چلتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہا کرتے تھے، وہاں سے چلتے چلتے پیدل جا رہے ہیں، آج کی طرح کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، پیدل چل رہے ہیں، گرمی ہے، راستے میں کانٹے ہیں، نہ راستے تھے آج کی طرح بنے ہوئے، جھاڑ جھنکاڑ، پہاڑ، دریا اور پتہ نہیں راستے میں کیا کیا پڑتا ہوگا، چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جس جگہ آج مکہ اور خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر آپ کو اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے۔ جو لوگ گئے ہوں گے مکہ وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر ہریالی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں کے جو پہاڑ ہیں بالکل سوکھے ہوئے چٹیل پہاڑ، اور گرمی بے انتہا، دور دور تک نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کھیت کھلیان، نہ کوئی باغ، نہ کوئی پانی کا چشمہ، نہ کوئی تالاب، کچھ بھی نہیں، دھوپ بے پناہ۔ وہاں پر چھوڑ کر کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس ہونے لگے، بیوی نے جو ہے ان کا دامن پکڑ لیا۔ آدمی ذرا سوچے اور ذرا اندازہ لگائے کہ اگر مجھے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو کسی جگہ چھوڑنا پڑ جائے تو آدمی کے دل پر کیا گزرے گی، ذرا ہم سوچیں، اپنے ذہن سے ذرا سوچ کر کے دیکھیں، ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ یقین ہو کہ وہاں پر جانور بھی آئیں گے رات میں، شیر، چیتا، بھیڑیا، جب ہے ہی نہیں وہاں پہ کچھ۔ بیوی نے کہا کہ آپ ہم کو یہاں پر کس لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو قابو میں کیے ہوئے تھے، تکلیف تو ان کو بھی ہو رہی ہوگی نا، اگر تکلیف نہ ہو تو پھر امتحان کس بات کا، وہ بھی تو انسان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی بیوی نے ہی معلوم کیا، ان کی بیوی کا نام تھا ہاجرہ، انہوں نے معلوم کیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا جواب دیا کہ ہاں اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تو حضرت ہاجر ان کا ایمان ذرا اندازہ لگائیں کتنا مضبوط تھا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ کتنے بےتاب رہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے لیے انہوں نے کتنا قربان کر رکھا تھا۔
تو انہوں نے فوراً دامن چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کہنے لگی کہ جب اللہ نے ہم کو یہاں پر چھڑوایا ہے اور اللہ کی یہی مرضی ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات کی قربانی دی، اپنی خواہشات کی قربانی دی۔ 90 سال کی عمر میں اولاد اللہ نے دی، اور وہ ابھی اولاد دودھ ہی پی رہی ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ایک جنگل بیابان میں چھوڑا اور اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا انی اسکنت، اے میرے رب میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی اولاد کو ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جنگل بیابان میں غیر آباد جگہ میں نے تیری رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ اے میرے رب وہ نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ اپنی اولاد کا خیال تو سب کو آتا ہے نا، اپنے گھر والوں کا خیال سب کو آتا ہے، تو ان کو بھی خیال آ رہا ہے کہ اللہ یہاں پر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، تو لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف، میرے اہل و عیال کی طرف متوجہ کر دے، لوگ ان کے پاس آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو ہر طریقے کا پھل دے۔ پھل سے مراد ہے دنیا کا ساز و سامان، ہر طریقے، جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت پڑے وہ اس کے اندر داخل ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کے پاس مال و دولت ہو، چین و سکون ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، وقت پر کھانا، وقت پر کپڑا، وقت پر سب کچھ مل رہا ہو، تو آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کی دعا کو رد کیوں کرتے؟ جب وہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو رد کیوں کرتے؟ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ لوگوں میں اعلان کیجئے وہ آپ کے پاس آئیں گے، پیدل چل کر کے بھی، سواری پر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یہ کہا اللہ سے کہ اللہ میری تو اتنی اونچی آواز نہیں ہے کہ میں لوگوں کو آواز دوں اور لوگ یہاں پر آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، یہ کافی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، مکہ کے اندر کسی چیز کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، لیکن دنیا کا کوئی سامان، دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو مکہ میں نہ ملتا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ یہ کب ملا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر قربانی دی، یہ اس وقت ملا۔ آج ہم بغیر کسی چیز کی قربانی دیے، نہ ہم اللہ کے لیے وقت کی قربانی دے پا رہے ہیں، نہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے رسوم و رواج کی قربانی دے پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے مال کی صحیح طریقے سے قربانی دے پا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خواہش کے مطابق ہمارے حالات کر دے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اگر ہم حالات پڑھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ قربانی اصل ہے کیا، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا کمانے دھمانے کے لائق ہوئے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ اب یہ بچہ میرے ہاتھوں کا سہارا بن سکتا ہے، میرے کندھے کا سہارا بن سکتا ہے، مجھ پر 100 سال کی عمر میری ہو گئی ہے، اب یہ مجھ کو کمائے گا، کھلائے گا۔ تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ معلوم کیا، بتا بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر۔ بیٹا بھی بڑا نیک، بڑا فرما بردار، اللہ کا بڑا برگزیدہ، کیا کہنے لگا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ جب دیکھا باپ نے کہ بیٹا بھی تیار ہے اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے چلتے ہیں۔ ذرا ہم اندازہ لگائیں، کیا ہم اس طریقے کی قربانی دے سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ قربانی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب مالک کا جس چیز کا حکم آ جائے اس کو کر گزرو، یہ ہے اسلام، اس کو کہا جاتا ہے دین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ان کے دل میں، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی عمر میں مجھ کو اللہ نے اولاد دی اور دینے کے بعد میں اب حکم ہو رہا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو۔ راستے میں شیطان نے کئی جگہ بہلایا پھسلایا، بچے کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے ابا کا ہاتھ چھڑا کر کے بھاگ جا ورنہ تجھ کو مار دیں گے آپ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں اٹھا کر کے ماری، تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج کرنے والوں کے لیے 3 جگہ پر 7 کنکریاں مارنا حج کے ارکان میں سے قرار دے دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے جس جگہ قربان کرنا تھا اپنے بیٹے، اور جو ہے بیٹا کتنا فرما بردار، اپنے ابا سے کہا کہ اے ابا آپ مجھ کو قربان کر دیجئے، لیکن ایک کام کیجئے، میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں آپ میرا چہرہ دیکھیں اور آپ کے دل میں میری محبت گھر کر جائے اور آپ کا ہاتھ میرے اوپر نہ چل پائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو الٹا کر دیا، چھری چلانے لگے۔ فلما اسلما وتله للجبین، اللہ فرماتے ہیں دونوں کے دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ وتله للجبین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، لیکن اللہ کو تو مقصد صرف امتحان تھا، بچے کی قربانی نہیں تھی۔ اللہ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ بالکل پکا ہے، ایک دم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، تو اللہ نے آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک میڈھا لے کر کے آئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین، کہ یہ تو بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو، اپنے جذبات کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو ایک عبادت قرار دے دیا، ایک عبادت۔ تو اس قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمارے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ ہم اپنے وقت کی قربانی دیں؟ ہے کوئی مشکل بات؟ ہم اپنے مال کی قربانی دیں، ہم اپنے جو ہے غلط رسوم و رواج کی قربانی دیں۔ اس کے اندر ایک راز یہ بھی ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد دی، کتنی محبت ہو گئی ہوگی ان کو اس سے۔ آج ہم نہ جانے کتنے رسوم و رواج پر عمل کرتے ہیں، ہم کو عمل کرتے ہوئے 40 سال 50 سال 60 سال، ظاہر سی بات ہے اس کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہوگی۔ تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کو قربان کر دیا اللہ کے حکم پر،
اسی طریقے سے ہم اپنے رسوم و رواج کو اور وہ چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، ان کو قربان کر دیں اللہ کے حکم پر۔ یہ اس قربانی کا مقصد ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دیے جائے، کوئی بیمار ہو اس کا علاج کرا دیا جائے، کوئی غریب ہو اس کو جو ہے پیسہ دے دیا جائے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی اگلے جمعے میں۔ تھوڑے سے وقت میں تمام چیزوں پر جو ہے بات چیت کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آج کا یہ پیغام ہے قربانی کا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی، اپنے ارمان کی، اپنے جذبات کی، اپنی ہر چیز کی قربانی دی، اسی طریقے سے ہم اپنی خواہشات کی، اپنے ارمان کی، اپنے جذبات کی، اپنے رسوم و رواج کی، ہر چیز کی قربانی دینے والے بن جائیں۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا، ہم کو بھی نوازے گا۔ جس طریقے سے اللہ نے ان کے حالات ٹھیک کیے، اللہ ہمارے بھی حالات ٹھیک کرے گا۔ لیکن اگر ہم انہی بدعملیوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے حالات ٹھیک ہونے کی امید لگائے بیٹھے رہیں تو یہ ناممکن ہے۔ کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔